لامیا کو حیرت ہوئی کہ اس کا جواب ملنے سے پہلے ہی یوسف نے تمام انتظامات کے بارے میں پلاننگ کر رکھی تھی۔ لامیا بولی، اگر میں انکار کر دیتی تو تمہاری ساری پلاننگ دھری رہ جاتی۔ یوسف نے ہنس کر کہا، مجھے اپنی محبت اور اللہ پر یقین ہے، بس اسی لیے ساری تیاری کر لی۔ لامیا اور یوسف دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ بچوں کو اسکول سے لانے کا وقت ہو گیا تو لامیا نے یوسف سے اجازت چاہی۔ لامیا، بچوں کو بھی بتا دینا کہ اب وہ یوسف انکل کے ساتھ ہی رہیں گے۔ لامیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے ہاتھ ہلا کر اس کی تائید کی اور خوشی خوشی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ لامیا نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دکھا کر بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یوسف سے شادی کر رہی ہیں، لیکن وہ صرف اتنا ہی سمجھ سکے کہ اب یوسف انکل ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، اور وہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ لامیا نے دور کھڑی سکینہ کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ سکینہ کے پاس آئی اور بولی، میں تمہاری فکر سمجھتی ہوں، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں واپس بھجوا دوں گی۔ سکینہ نے انکار میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ لامیا اسے سکینہ کے اضطرابی کیفیت سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ یوسف نے 10 دن کے بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ وہ سب سان فرانسسکو جا کر نکاح کرنے والے تھے۔ یوسف نے لامیا کے لیے ایک ڈریس بھی خریدا تھا جو بہت قیمتی تو نہ تھا، لیکن خوبصورت ضرور تھا۔ یوسف اور لامیا روز ہی ملتے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے اور اپنا اسٹوڈیو کھولنے کی پلاننگ بناتے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ واپس نیو یارک چلے جائیں گے اور وہیں اپنا گھر بنائیں گے۔ وہ وہاں کی آرٹ گیلریوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ لامیا نے نیو یارک میں کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ شادی کی خبر سننے کے بعد سے سکینہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ وہ لامیا سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک دن لامیا نے یوسف کے کہنے پر سکینہ کو واپس بھیجنے کے لیے اس کا پاسپورٹ مانگا تو سکینہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا۔ لامیا کو بہت حیرت ہوئی اور خود پر غصہ بھی آیا کہ اس نے آج تک سکینہ یا پھر بختیار سے سکینہ کے پاسپورٹ کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا۔ لامیا نے اس بات کا یوسف سے ذکر کرنے کا سوچا، پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ اس وقت یوسف بہت خوش ہے، اسے پریشان کرنا مناسب نہ ہوگا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ یوسف کے ساتھ مل کر سکینہ کو واپس بھجوانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لے گی۔ لامیا کو یہ سوچ بھی پریشان کر رہی تھی کہ آخر بختیار نے کیا جواز دے کر سکینہ کا ویزا حاصل کیا ہوگا۔ لامیا نے تاجور سے پوچھنے کا بھی سوچا، پھر یہ ارادہ بھی رد کر دیا کہ جب سے وہ ناطا توڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے والی ہے تو پھر تاجور سے بات کر کے بختیار کو ہوشیار کرنے کا کیا فائدہ تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن لامیا اور بچے یوسف کے ساتھ سان فرانسسکو کو نکاح کے لیے جانے والے تھے۔ لامیا یوسف کا دیا جوڑا پہننے اور سادہ سا میک اپ کیے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں رمشا آ گئی اور لامیا کا ہاتھ تھام کر بولی، ممی آپ بہت پیاری ہیں۔ لامیا نے جذبات سے مغلوب ہو کر رمشا کو گلے لگا لیا اور ایک بار پھر عالمگیر کی یاد سے لامیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ لامیا بچوں کے ساتھ یوسف کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار وقت دیکھتی تھی۔ یوسف وقت کا پابند تھا اور پھر آج تو اس کی زندگی کا بہت ہی اہم دن تھا، تو اسے دیر کیوں ہو رہی تھی؟ لامیا نے پریشان ہو کر سوچا، کہیں یوسف نے ارادہ تو نہیں بدل لیا؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ لامیا نے یوسف کو فون کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لامیا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سکینہ صبح ہی سے خاموش تھی، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت لامیا کو سکینہ سے زیادہ یوسف کی فکر ہو رہی تھی۔ سان فرانسسکو کا سفر 2-2.5 گھنٹے کا تھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ یوسف کا کوئی پتہ نہ تھا۔ رمشا اور سلمان بھی تھک کر ٹی وی دیکھتے دیکھتے اونگنے لگے تھے۔ آخر لامیا نے خود جا کر یوسف کو دیکھنے کا سوچا اور کپڑے بدلنے کی نیت سے اٹھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ لامیا ٹھٹک گئی، پھر اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی غصہ بھی آیا کہ یوسف نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ لامیا نے دوسری بیل پر دروازے کا رخ کیا تو اس کی نظر سکینہ پر پڑی۔ اسے لگا کہ سکینہ دھیرے دھیرے کانپ رہی ہے۔ لامیا نے سکینہ پر خاص توجہ نہ دی اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے یوسف کی بجائے چہرے پر رعونت، تکبر اور طنزیہ مسکراہٹ لیے بختیار کھڑا تھا۔ لامیا کو جیسے سکتہ ہو گیا، بولنے اور ہلنے کی طاقت جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ اس کا ذہن سانس چھوڑنے لگا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ بختیار اسے ہاتھ سے پرے کرتا ہوا اندر آ گیا۔
لامیہ نے بامشکل دروازہ بند کیا اور بختیار کو یوں دیکھنے لگی جیسے کسی بھیانک آفریت کو دیکھ رہی ہو۔ بختیار کے چہرے کے تاثرات بدلے اور غصے نے اس کا چہرہ مزید خوفناک بنا دیا۔ شادی کرنے جا رہی ہو؟ بے شرم، بے حیا! آخر تم نے اپنا مغربی پن دکھا ہی دیا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بختیار کی بہو ہوتے ہوئے تم کس سے شادی کر لو؟ اب تک لامیا خود پر قابو پا چکی تھی۔ وہ بولی، بابا میں بے شرم ہوں اور نہ بے حیا۔ دوسری شادی میرا حق ہے، اور پھر آپ تو خود مجھے بیانے والے تھے۔ اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ بختیار کی بہو کسی اور کی بہو بن جائے گی؟ بختیار کو غصہ قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ لامیہ کے چہرے کی طرف اٹھا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کر لیا اور مٹھی بند کر کے اسے پورے زور سے بھینچ کر بولا، لامیہ مجھے بحث نہیں کرنی ہے۔ تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تم بختیار کی بہو ہو اور مرتے دم تک بختیار کی بہو ہی رہو گی، اور تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ سلمان کو بختیار کا وارث بننے کے لیے تیار کرنا، اور بس۔ اس کے آگے کچھ ہے اور نہ پیچھے۔ لامیہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، آپ مجھے نہیں روک سکتے، یہ میرا ملک ہے اور میری ایک کال پر۔ بس بہو۔ بختیار مسکرایا، پھر طنزاً بولا، تمہارا ملک؟ ارے یہاں تو کرائے کے قاتل ملنے پاکستان سے بھی زیادہ آسان ہے۔ جانتی ہو یوسف اس وقت کہاں ہے؟ لامیہ کو مارے خوف کے پسینہ آ گیا، لیکن اس نے پوچھا نہیں کہ وہ یوسف کے بارے میں کیا جانتا تھا۔ بختیار خود ہی بولا، تھوڑی دیر میں تمہیں یوسف کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملنے والی ہوگی، شاید وہ اس بار بچ جائے، لیکن اگر تم باز نہ آئی تو وہ غریب اپنی جان سے جائے گا، اور یہ بختیار کے الفاظ ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ لامیہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اس کی وجہ سے عالمگیر نے اپنی جان ہاتھ سے دھوئی، اور اب کیا یوسف بھی؟ نہیں، لامیہ چیخ اٹھی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بختیار وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہے، بختیار نے پورے وثوق سے کہا۔ لامیہ ساکت آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے جیتے جاگتے فرعون کو دیکھ رہی تھی۔ اگر لامیہ کا فون نہ بج اٹھتا تو جانے وہ کب تک اسی طرح کھڑی رہتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور ہوں ہاں کر کے بہتے آنسوں اور کانپتے ہاتھوں سے فون بند کر کے پاس پڑی کرسی پر بے جان ہو کر گر گئی۔ بختیار نے کہا، کیا خبر ملی؟ یوسف ابھی زندہ ہے، یہی نا؟ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولا، تم ہر بار مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہو، لیکن ہر بار منہ کی کھاتی ہوں، اور اب مجھے تم پر بالکل اعتبار نہیں رہا۔ تم اپنے وعدے پورے کرتی ہو اور نہ اپنی زبان کا پاس رکھتی ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رمشا میرے ساتھ پاکستان جائے گی، اور اس وقت تک وہاں رہے گی جب تک سلمان کی جان کا خطرہ ٹل نہیں جاتا اور وہ میری کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ میری بیٹی ہے اور یہی میرے ساتھ رہے گی۔ لامیہ نے دکھ اور حیرت سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، وہ بہت چھوٹی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور پھر وہ، میرا مطلب رمشا کو یہاں تحفظ حاصل ہے۔ بختیار مسکرایا اور بولا، تم مجھے دھمکیاں دینا بند کر دو اور اب تک جو کچھ ہوا ہے اس سے کچھ تو سبق سیکھو۔ تم جو کہہ رہی ہو کیا وہ میں نہیں جانتا؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر بختیار نے اپنے بیگ سے کچھ کاغذات نکالے اور لامیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رمشا کے قانونی طور پر بختیار کو سونپے جانے کے کاغذات ہیں، ان پر دستخط کر دو اور رمشا کا پاسپورٹ مجھے دے دو، ورنہ کیا کہوں، بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن تمہیں بات ذرا مشکل سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بے گناہ تمہاری وجہ سے بھی موت مارا جائے گا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ لامیہ کاغذات لیتی ہوئی بولی، لیکن آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں یوسف سے کبھی نہیں ملوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ میں اب تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا، رمشا میرے پاس یرغمال رہے گی۔ جب سلمان کو میں لینے آؤں گا تو رمشا کو تمہیں دے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں تمہاری طرح کچے وعدے نہیں کرتا۔ بختیار پین نکال کر لامیہ کے ہاتھ میں تھما کر پھر بولا، اگر دوبارہ تم نے کوئی غلطی کی یا سلمان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی تو تم جانتی ہو مجھے بیٹیوں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ لامیہ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چند لمحے ہی تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، میرا ضمیر یوسف کی موت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا اور میں رمشا کے بنا جی نہ سکوں گی، لیکن لامیہ کو بہرحال فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور کاغذات پر سائن کر دیے۔ پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ بختیار نے آگے بڑھ کر کاغذات لامیہ کے ہاتھ سے لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ بختیار نے سکینہ کو دیکھا اور حکم دیا، رمشا کو لے کر آؤ۔
لامیا ایک جرجری لے کر کھڑی ہو گئی۔ شاید بختیار کو لامیا کی حالت دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رحم محسوس ہوا۔ وہ لامیا کی طرف بڑھا اور قدرے نرم لہجے میں بولا، رمشا تاجور کے ساتھ بہت خوش رہے گی اور شہزادیوں کی طرح جیے گی، اور پھر شاید اس کی وجہ سے تاجور میں بھی جینے کی تمنا جاگ اٹھے۔ تم یہی سمجھ لینا کہ رمشا ایک نیک مقصد کے لیے کچھ عرصے کے لیے تم سے جدا ہوئی ہے اور بس۔ لامیا نے کوئی جواب نہ دیا اور رمشا کی طرف بڑھی، جو دادا کو دیکھ کر خوشی سے بھاگ کر بختیار سے لپٹ گئی تھی۔ بختیار نے لامیا کو دیکھا اور کہا، دیکھو رمشا مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تم بے فکر ہو کر اپنی ساری توجہ سلمان پر صرف کر دو، وقت پر لگا کر اڑ جائے گا۔ لامیا اب بھی خاموش رہی تو بختیار نے رمشا سے کہا، بیٹی اپنی مما سے مل لو، ہم دونوں کچھ عرصے کے لیے سیر کرنے جا رہے ہیں۔ رمشا نے خوش ہو کر تالی بجا کر پوچھا، مما میں جاؤں؟ لامیا نے رمشا کو لپٹا لیا اور بے تحاشا اسے چومنے لگی۔ رمشا حیرت سے ماں کو دیکھتی رہی، اس نے آنسو صاف کیے اور کہا، ہاں جاؤ۔ بختیار رمشا کو لے کر نکل گیا اور لامیا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ پھر وہی زمین پر ڈھیر ہو گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ سلمان کمرے سے نکل کر حیران کن نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سلمان کو دیکھا تو سینے سے لپٹا لیا۔ وہ جانے کب تک روتی رہی کہ سکینہ کا ہاتھ کندھے پر محسوس کر کے پلٹی اور دفتن شیرنی کی طرح سکینہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے ہی بختیار کو میری شادی کی اطلاع دی تھی، کیوں؟ تمہاری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سکینہ بھلا کیا جواب دیتی، بس بے بسی سے لامیا کے سامنے کھڑی آنسو بہاتی رہی اور انکار میں سر ہلاتی رہی۔ لامیا نے ایک جھٹکے سے سکینہ کو خود سے دور کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لامیا تیزی سے اٹھی اور پلک چپکتے ہی کپڑے بدل کر باہر آئی۔ سلمان کا ہاتھ تھام اور باہر نکل گئی۔ سکینہ دم سادے وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ یوسف کا سارا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور کئی ٹیوبیں اس کے جسم میں لگی ہوئی تھیں۔ لامیا نے سسکیوں میں دروازے کے شیشے سے یوسف کو دیکھا اور خود سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا یوسف، اور مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ لامیا نے سلمان کو لیا اور واپس گھر کی طرف چل دی۔ بختیار کے رمشا کو لے جانے کے بعد لامیا نے سکینہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سکینہ نے بے زبانی کی زبان میں کئی بار لامیا کو منانے کی کوشش کی، لیکن لامیا نے سکینہ کی طرف سے آنکھیں اور کان سب بند کر لیے تھے۔ لامیا دوبارہ یوسف کو دیکھنے بھی نہ گئی تھی، لیکن اس نے ہسپتال فون کر کے اس کی حالت کے بارے میں کئی بار معلوم کیا تھا اور اسے اطمینان تھا کہ یوسف تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ لامیا کو جس دن ہسپتال سے یوسف کی چھٹی ملنے کی اطلاع ملی، اس نے یوسف کا سامنا کرنے کا حوصلہ خود میں پیدا کر لیا۔ اس سے پہلے کہ یوسف اس کے گھر آتا، وہ خود ہی اس سے ملنے ہسپتال پہنچ گئی۔ یوسف تندرست ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی چوٹوں کے نشان اور کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ لامیا کو دیکھ کر کھل اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے نہ آنے کا شکوہ کرتا یا خود شادی والے دن نہ آنے کا حال سناتا، لامیا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ اس کے پاس خاموش بیٹھ گئی۔ لامیا کو اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے، شاید اسی وجہ سے نہ چاہنے پر بھی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر لامیا کو اپنی باہوں میں لینا چاہا تو لامیا ایک جھٹکے سے یوں پیچھے ہٹی جیسے کسی بہت خطرناک چیز سے اپنا دفاع کر رہی ہو۔ یوسف نے حیرت سے لامیا کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ لامیا نے ہمت کر کے اسے ساری کہانی کہہ سنائی۔ یوسف کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے لامیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لامیا اب بات حد سے بڑھ چکی ہے، ہمیں پولیس کی مدد لینا ہوگی، اور اب تم مجھے نہیں روکو گی۔ نہیں یوسف، میں اپنی بیٹی کی جان کو خطرے میں کبھی نہیں ڈالوں گی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی جدائی قبول کی ہے، اور اب مجھ میں کچھ اور سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ یوسف کے لیے جو حقیقت لامیا بیان کر رہی تھی اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کا ہر لفظ سچ تھا، یہ اندازہ وہ کر سکتا تھا۔ وہ بولا، لامیا ہم پاکستان جا کر اپنی رمشا کو واپس لائیں گے، تم حوصلہ کرو، ہمارا اور رمشا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یوسف نے لامیا کو حوصلہ دیا۔ لامیا کی نظروں میں عالمگیر کے خون میں لتھڑی لاش گھوم گئی۔ وہ کانپ اٹھی۔ نہیں یوسف، تم نہیں سمجھ سکتے، بختیار کچھ بھی کر سکتا ہے، اور مجھے اپنی بیٹی کی زندگی دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہے۔ جو لوگ دن دہاڑے عالمگیر کا خون کر سکتے ہیں، ان کے لیے رمشا کو مارنا کیا مشکل ہوگا؟ نہیں، اور پھر اس کے بعد سلمان۔
اگر وہ اسے بھی لے گیا تو نہیں، میں اپنی خوشی کی اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بہت بحث و مباحثے کے بعد لامیا نے یوسف سے وعدہ لیا کہ ان کی محبت کی خاطر اسے بھول جائے گا، بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لامیا نے یوسف کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلی آئی۔ اس دن کے بعد لامیا کو کئی بار یوسف کے گھر کے آس پاس اور سلمان کے اسکول کے باہر نظر آیا، لیکن لامیا نے اس سے ملنے یا بات کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یوسف پھر بھی نہ مانا تو لامیا نے آخر تنگ آ کر یوسف کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے دوبارہ نظر آیا تو وہ خود یہ شہر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کے بعد سے لامیا کو یوسف کبھی نظر نہیں آیا۔ لامیا نے زندگی کا ایک اور دردناک باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ رمشا کو گئے 3 دن ہوئے تھے کہ تاجور کا فون آیا۔ لامیا خاموشی سے کان سے فون لگائے سنتی رہی۔ وہ کہہ رہی تھی، لامیا، میں تمہاری دل و جان سے شکر گزار ہوں۔ تم نے اپنے دل کا ٹکڑا دے کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ تم فکر مت کرنا، میں رمشا کو دنیا کی ہر چیز سے عزیز رکھوں گی اور اتنا پیار کروں گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ رمشا ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ دیکھو لامیا، لامیا نے کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیا اور امڑتے آنسوؤں کو اندر ہی اندر پینے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا، ایک ماں کے دل کا ٹکڑا چھین کر اسے دنیا کی کوئی طاقت تسلی نہیں دے سکتی۔ تاجور کو کیا لگتا تھا کہ ان کی محبت ایک ماں کا بدل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شاید تاجور کو اصل حالات کا علم ہی نہیں۔ بختیار نے اسے کئی اور ہی کہانی سنائی ہوگی، ورنہ وہ لامیا سے یوسف کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتی۔ لامیا نے ایک لمحے کو سوچا کہ تاجور کو ساری حقیقت بتا دے، پھر سوچنے لگی کہ ایسا کرنے سے کہیں رمشا کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں اس کی شخصیت ماں اور دادی کے بیچ الجھ کر نہ رہ جائے۔ لامیا نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ہی صبر کا زہر پینا ہوگا۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے اور انسان کو ہر مصیبت کے بعد صبر بھی آ جاتا ہے، لیکن کچھ زخم مکمل طور پر کبھی نہیں بھرتے اور رہ رہ کر ان سے درد کی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ لامیا کے زخم بھی ایسے ہی تھے، جن سے وقفے وقفے سے درد کی لہریں اٹھتی رہتی تھیں۔ لامیا نے ایک بار پھر اپنے وجود کو سمیٹا اور حیران پریشان سلمان کے لیے جینے کا حوصلہ کیا۔ تاجور کی باتوں سے لامیا کو وقتی سکون مل گیا تھا کہ رمشا کی دیکھ بھال اور محبت کرنے والا وہاں کوئی تھا۔ لامیا کا دل بے قرار ہو کر رمشا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو سینے میں ہی دفن کر لیا کہ رمشا کی آواز بیٹی کی جدائی کے غم کو جتنا کرے دے گی اتنی ہی تکلیف بڑھے گی۔ لامیا کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں رمشا اس کی آواز سن کر ملنے کی ضد نہ کرنے لگے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رمشا کی کسی بات پر ناراض ہو کر بختیار اس کے ساتھ کوئی سختی کرے۔ لامیا نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ لامیا کے لیے جینے کی اتنی امید کافی تھی کہ تاجور رمشا کو آنکھ کا تارا بنا کر رکھے گی، لیکن بختیار کی طرف سے وہ خدشات میں گھری رہتی کہ بختیار سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ لامیا نے سلمان کی خاطر ایک بار پھر زندگی کو گلے لگانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اب اس کی توجہ کا مرکز سلمان تھا۔ اسے وقت دینا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ ماں کی حالت دیکھ کر سہما ہوا تھا۔ سلمان کو اس خوف سے باہر لانا تھا۔ یوں بھی وہ ایک کمزور شخصیت کا مالک تھا، اسے بکھرنے سے بچانا تھا۔ لامیا سلمان کو اسکول لے جاتی اور پڑھائی میں مدد کرتی۔ وہ اس کے ساتھ میوزک کلب اور اسپورٹس کے لیے بھی ساتھ جاتی۔ سلمان کو ماں کو اپنے ساتھ دیکھ کر حوصلہ ملا تھا اور وہ خوش اور نارمل دکھائی دیتا تھا۔ اسکول رپورٹ بہتر ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ لامیا سے رمشا کے بارے میں پوچھتا تو اس سے بتاتی کہ رمشا کو اس نے بہت دور ایک اسکول میں پڑھنے بھیج دیا ہے تاکہ وہ اپنی پسند سے جو چاہتی تھی بن سکے، اور اب وہ بڑی ہو کر ہی ان سے ملنے آئے گی۔ رمشا کو تو دادا دادی کے لاڑ پیار میں بہت خوش رہی، پھر ایک دن تاجور سے لامیا کے پاس جانے کی ضد کرنے لگی۔ تاجور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رمشا کو کیا کہے اور کیسے اس سے بتائے۔ کیا وہ اپنی ماں کو بھول جائے تو بہتر ہوگا۔ بختیار نے رمشا کو بتایا تھا کہ لامیا نے یوسف سے شادی کرنے کے لیے اسے یہاں بھیج دیا تھا، کیونکہ یوسف نہیں چاہتا تھا کہ رمشا ان کے ساتھ رہے۔ رمشا کا معصوم ذہن بختیار کی بات سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا، لیکن بختیار کی باتوں نے معصوم رمشا کو یہ باور ضرور کروا دیا تھا کہ لامیا نے اپنا گھر یوسف کے ساتھ بسانے کے لیے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور سلمان کو بھی گھر سے دور ایک اسکول بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد بختیار نے تاجور اور تمام ملازموں کو سختی سے ہدایت کر دی کہ لامیا کا نام کسی کی زبان پر نہ آئے۔
رمشا اپنے نئے سکول اور بختیار کے گھر کی آسائش اور تاجور کی لاڈ پیار میں لامیا اور بھائی کو تقریباً بھول چکی تھی۔ پھر بھی اس سے رات کو کبھی کبھی لامی اور گھر کی یاد آ جاتی تو وہ بے چین ہو جاتی، تو تاجور اسے اپنے ساتھ لپٹا کر لوری سنا کر سلا دیتی۔ بختیار نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کی بہو نے دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی مرضی سے رمشا کو بختیار کو سونپنے کے لیے بلایا تھا۔ لامیا کا بیٹا سلمان ایک کمزور اور بیمار بچہ تھا جس کے لیے لامیا کو وہاں کی گورنمنٹ سے مدد ملتی تھی، اس لیے بختیار نے اسے پاکستان لانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ویسے بھی اسے کمزور لوگوں سے نفرت تھی اور یہ بات خاندان میں سبھی جانتے تھے۔ قدیر اور بابر کو خوشی تھی کہ بختیار کا اب کوئی بیٹا نہیں اور پوتا اس کا جانشین بننے کے لائق نہیں تھا، اور رمشا ان کے خیال میں ایک کمزور لڑکی تھی جو آج نہیں تو کل بختیار کا گھر چھوڑ کر جانے والی تھی۔ لامیا نے یادوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے ایک مقامی اسٹور میں ملازمت کر لی تھی، لیکن کبھی عالمگیر تو کبھی یوسف اور کبھی بیٹی کی یاد کسی نہ کسی بہانے اس کی زندگی میں کسی لمحے چلی آتی تو وہ دل تھام کر رہ جاتی۔ سکینہ اس کا غم سمجھتے ہوئے اسے تسلی دینا چاہتی تو لامیا اسے خود سے دور رہنے کو کہتی۔ بختیار کو رمشا کے لے جانے کے بعد سے لامیا نے سکینہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ اگر لامیا کو سکینہ کی مجبوریوں کا احساس نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی صورت بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ سکینہ نے بہت کوشش کی کہ اسے سمجھا سکے کہ اس نے جو کچھ کیا مجبوری میں کیا، لیکن وہ بول سکتی تھی اور نہ لامیا اب سکینہ کی کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ کہنے کو تو سلمان نے گھوڑ سواری اور تیراکی سیکھ لی تھی اور جوڈو کراٹے کی کلاس بھی جاتا تھا، لیکن لامیا جانتی تھی کہ وہ صرف ایسا لامیا کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، ورنہ ایسی کسی چیز میں اسے دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف آرٹس کلاسز شوق سے اٹینڈ کرتا اور لامیا نے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار ڈرائنگ بنا کر بہت اچھے انداز میں بیان کر لیتا تھا۔ اسکول سے بھی اسے ڈرائنگ میں کئی سرٹیفکیٹ مل چکے تھے۔ لامیا حیرت سے سوچتی کہ وہ کیسے سلمان کو بختیار کی خواہش کے مطابق بنا سکتی تھی۔ لامیا کو غصہ بھی آتا تو وہ سلمان کو اس کی اپنی شخصیت کو دبا کر اسے ایک ایسا انسان بننے پر کیوں مجبور کر رہی تھی جو وہ نہیں تھا اور شاید کبھی بن بھی نہیں سکتا تھا۔ وقت اپنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اور رمشا اب پوری طرح دادا کے گھر کے ماحول میں ڈل چکی تھی۔ اسے نوکروں پر روب ڈالنا اور اپنی ہر فرمائش پوری کروانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ تاجور کے لاڈ نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کی ہر بات ماننا ہر ملازم کا فرض تھا اور رمشا کوئی فرمائش کسی بھی وقت کر سکتی تھی۔ بختیار نے رمشا کو کبھی اپنے شانہ محل سے باہر جھانکنے کی مہلت ہی نہ دی تھی۔ رمشا کے لیے بہترین لباس، بہترین کھانا، بہترین اسکول اور بہترین ملازم ہر وقت حاضر تھے۔ ہوشیار رمشا پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی اور اپنی حاضر جوابی سے تاجور اور بختیار کو بار بار حیران کر دیتی تو بختیار بے اختیار ہو کر رمشا کو خود سے لپٹا لیتا تھا۔ تاجور اور بختیار رمشا کی ذہانت سے محفوظ ہوتے رہتے تھے۔ بختیار نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا سے محبت کرنے لگا تھا اور اسے حیرت بھی ہوتی کہ وہ ایک لڑکی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا۔ شاید وہ اس کے اپنے بیٹے کا خون تھی اور یہ خون کی کشش تھی جس پر بختیار کا کوئی زور نہ چلتا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود رمشا کی کسی بات کو رد نہ کر پاتا اور اس کے رونے یا روٹھنے سے خوف زدہ ہو کر اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ رمشا نے تاجور کی زندگی کے اخلاق کو بہت حد تک پر کر دیا تھا۔ تاجور اب خوش نظر آتی اور اپنی باقی ذمہ داریاں بھی پہلے کی طرح نبھانے لگی تھی، لیکن بختیار رمشا کی ہوشیاریاں اور بہانے بازیاں دیکھ کر ایک ہی دعا کرتا کہ سلمان بھی بالکل رمشا جیسا ہو تو وہ سمجھے کہ اللہ نے اسے عالمگیر کا بدل دے دیا تھا۔ بختیار محسوس کر رہا تھا کہ ملک کے سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی تھی۔ میڈیا کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا اور میڈیا جس طرف چاہتا لوگوں کا ذہن موڑ دیتا تھا۔ بختیار ایک روایتی سوچ رکھتا تھا اور اس کے خیال میں سیاست بھی موروثی چیز تھی جسے کوئی چاہنے سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سوچ رمشا میں بھی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ بختیار کبھی پریس کو خریدنے کی کوشش کرتا تو کبھی پیسوں کے بل پر لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا، لیکن لگتا تھا کہ اب پرانے ہتھ کنڈے کام نہیں رہے تھے۔ بختیار کو سلمان کی فکر بھی تھی کہ اس کی پرورش اس کی توقعات کے مطابق ہو رہی تھی یا نہیں۔ اس نے امریکہ جا کر سلمان کو دیکھنے اور اس کی تربیت کا جائزہ لینے کا پروگرام بنا لیا اور لامیا کو آگاہ بھی کر دیا۔ یوں تو بختیار کے کسی وقت بھی آ جانے کی تلوار لامیا پر لٹکتی رہتی تھی،
لیکن جب بختیار نے بتایا کہ وہ عنقریب کسی بھی دن آ جائے گا تو لامیا کے بدن میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ بختیار نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ سلمان کی تربیت سے خوش ہوا تو ہو سکتا ہے رمشا اسے وقت سے پہلے ہی واپس مل جائے۔ لامیا سلمان کے شوق دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کہ آخر وہ بختیار کو کیسے مطمئن کر پائے گی، اور کہیں اس نے سلمان کا غصہ بیچاری رمشا پر نکالا تو اس کے آگے لامیا کا ذہن سوچنے سے انکار کر دیتا تھا۔ لامیا نے سوچا کہ وہ سلمان کو سیاست کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جب سلمان نے لامیا سے میوزک سیکھنے کی فرمائش کی تو وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ لامیا نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سلمان کو اپنے شوق پورے کرنے کا پورا حق حاصل تھا، اور جو فطرت وہ لے کر پیدا ہوا تھا اسے وہی بننا تھا۔ سلمان میوزک اسکول میں جانے کی وجہ سے بہت خوش تھا اور تیزی سے گٹار اور دوسرے ساز بجانا سیکھنے لگا تھا۔ بختیار نے سوچ رکھا تھا کہ الیکشن سے فارغ ہوتے ہی وہ امریکہ کا چکر لگائے گا، لیکن وہ الیکشن ہار جائے گا ایسا اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ آخر لوگوں کی سوچ کیسے بدل گئی تھی؟ کس چیز نے لوگوں کو بختیار جیسے لوگوں سے بدل کر دیا تھا؟ روایتی اور زمیندارانہ سوچ رکھنے والے بختیار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ اس زندگی میں پہلی بار الیکشن آنا تھا اور اس کی پارٹی اور اس جیسے لوگ بھی ہار گئے تھے۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس نے امریکہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ لامیا نے بختیار کی فی الحال نہ آنے کی خبر سن کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بختیار پھر امریکہ جانے کا پروگرام بناتا اسے انجائنا کا اٹیک ہو گیا۔ شاید یہ ضرورت سے زیادہ ذہنی دباؤ کا اثر تھا۔ یہ بڑھتی عمر اور مستقبل کی فکریں تھیں۔ جو بھی تھا ڈاکٹروں نے ہائی بلڈ پریشر اور دل کے عارضے کو دیکھتے ہوئے لمبے سفر سے منع کر دیا تھا۔ بختیار اپنی صحت کی وجہ سے کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی اسے اپنی جانشین کو تیار کرنا تھا۔ لامیا کو یہ بات تاجور نے بتائی تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے خوشی ہوئی تھی یا افسوس ہوا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ لامیا کو قسمت نے کچھ وقت اور دے دیا تھا۔ بختیار صحت یاب تو ہو گیا تھا لیکن اب بہت محتاط رہتا تھا۔ اسے اپنی کرسی چھن جانے کا غم تو تھا ہی، اس کی فیکٹریاں بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہی تھیں۔ بختیار کو یہ قبول نہ تھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن سچ یہی تھا کہ اب اس میں جوانی والی پھرتی اور مستعدی نہیں رہی تھی۔ فیصلہ کرنے کی قوت بھی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ قدرت کے اصولوں سے کون لڑ سکتا تھا؟ اس کے کاروبار کو بھی نئے ذہن اور جوان سوچ جو وقت سے ہم آہنگوں کی ضرورت تھی۔ سلمان کو واپس لانے کا وقت دور تھا، لیکن بختیار سوچتا کہ وہ سلمان کو اگر واپس لے آئے تو اس کی تربیت اس ماحول میں زیادہ بہتر ہو سکے گی۔ وہ یہاں کے حالات کو سمجھ سکے گا، لیکن کیا سلمان کی زندگی یہاں محفوظ رہے گی؟ اس کے دشمن اور سب سے بڑا دشمن بابر سلمان کو دیکھ کر کس رد عمل کا مظاہرہ کرے گا؟ یہ تشویشناک اور رسک لینے والی بات تھی، اور بختیار عالمگیر کے بعد کوئی اور خطرہ مول لینے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بختیار کو جو سوچ بکھلائی دے رہی تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ وہ سوچتا کیا سلمان کو لانے کے لیے اسے رمشا کو واپس کرنا ہوگا؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ آخر لامیا کے ساتھ یہی طے ہوا تھا۔ پھر اب رمشا کی جدائی کے خیال سے ہول کیوں آنے لگتے ہیں؟ بختیار حیران رہ جاتا کہ وہ رمشا کی جدائی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں رمشا سے اتنی شدید محبت کرنے لگوں گا، ایسا کیسے ہو گیا؟ بختیار پریشان ہو کر خود سے کہتا تو رمشا مسکراتی آئی آتی اور دادا کو بڑے پیار سے صحت کا خیال رکھنے کو کہتی اور دوائیں دیتی تو بختیار کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوتی۔ وہ گھبرا جاتا۔ آنسو اس کی لغت میں صرف عورتوں کا ہتھیار تھے، اور پھر محبت میں بھی آنسو آ سکتے تھے۔ یہ بختیار کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ رمشا تیزی سے ایک کے بعد ایک کلاس امتیازی حیثیت میں پاس کرتی جا رہی تھی اور اپنی عمر سے بڑھ کر باتیں کرتی تھی۔ اپنی ہر بات منوانے کا فن اسے فطری طور پر آتا تھا۔ وہ خادمہ اور دادا یا پھر دادی سے اپنی بات منوانے کے لیے الگ الگ پینترے بدلتی تو بختیار دل ہی دل میں اشش کر اٹھتا اور فخر سے تاجور سے کہتا آخر کو خون تو میرا ہی ہے۔ عالمگیر کی طرح ملاوٹ والا گھٹیا دودھ رمشا نے نہیں پیا ہے۔ تاجور حیرانی سے پوچھتی میرا دودھ کیسے گھٹیا ہو گیا؟ بختیار کہتا میں نے ایسا کب کہا؟ ہاں دودھ میں ملاوٹ کی بات ضرور کہی ہے۔ خیر جانے دو، جب عالمگیر ہی نہیں رہا تو پھر دودھ کا شکوہ کیسا؟ تاجور کی کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ عالمگیر ایک
سولہ جو سادہ طبیعت کا مالک اور والدین کا تابع دار لڑکا تھا، پھر بختیار کو آخر عالمگیر کی کون سی بات اتنی ناپسند تھی کہ وہ تاجور کو دودھ میں ملاوٹ کا طعنہ دیتا تھا۔ بختیار صحت مند ہونے کے بعد سے اپنا کاروبار سنبھالنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کاروبار کو کوئی مزید نقصان پہنچے۔ یوں بھی سیاسی طاقت چھن جانے سے کئی دشمن اور سازشی سامنے آ گئے تھے جن سے بختیار کے لیے نبٹنا ضروری تھا۔ لامیہ نے سلمان کو اپنی فطری صلاحیتوں کو ابھارنے کی پوری اجازت دے رکھی تھی۔ سلمان کو اپنی پسند سے جینے کی اجازت کیا ملی؟ اس کی فطری صلاحیتیں ابھرنے لگی تھیں۔ لامیہ یہ دنیا کی کوئی طاقت کیا کر سکتی تھی؟ سلمان دادا کی خواہش کے برعکس شخصیت بن کر ابھر رہا تھا۔ سلمان سکول کے بینڈ میں نمایاں پوزیشن پر ڈرم بجاتا تھا اور دوسرے بھی کئی ساز بجانے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک جذباتی اور حساس آرٹسٹ بھی بنتا جا رہا تھا۔ اسے رکھ رکھاؤ اور امیرانہ طرز زندگی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ سادہ مزاج، سادہ لباس اور سادہ رہن سہن، وہ اسی میں خوش تھا۔ لامیہ کو بھی اتنے برسوں سے بختیار کے نہ آنے سے سکون محسوس ہوتا تھا۔ دونوں ماں بیٹے پینٹنگز بنانے خوبصورت مقامات پر چلے جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لامیہ نے محسوس کیا تھا کہ سلمان اب اس کے ساتھ جانے سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا، اور اکثر لامیہ کو بتائے بنا ہی دوستوں کے ساتھ میوزک پارٹیوں اور پینٹنگز بنانے کے لیے اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ لامیہ کو عجیب سا لگتا کہ اب سلمان کو اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کیا وہ ایک بار پھر تنہا ہو گئی تھی؟ اس سوچ سے لامیہ کو تکلیف ہوتی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتی کہ سلمان لڑکا ہے، یہ وقت تو آنا ہی تھا۔ وہ امریکہ میں رہتا تھا، جہاں ماں باپ سے آزادی پانے کے لیے بچے 16ویں برتھ ڈے کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے، اور 18 سال کا ہونے پر ماں باپ کے ساتھ رہنا تو جیسے ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ دوست ایسے بچوں کا مذاق اڑاتے اور ان کی کمپنی پسند نہ کرتے تھے جو ہر وقت ماں باپ کی لگائی پابندیوں سے خائف رہتے یا پھر والدین کے بنائے اصولوں پر چلتے۔ لامیہ سوچتی کہ سلمان پر سختی کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ وہ دوستوں کے ساتھ رہنے کے لیے اس کا گھر چھوڑ کر جانے کی ضد کرنے لگے۔ لہٰذا لامیہ محتاط ہو گئی تھی۔ سلمان کو یہ یقین دلاتی رہتی کہ اسے اس کے طرز زندگی پر کوئی اعتراض نہیں۔ بختیار کا سوچ کر لامیہ کے دل میں خدشات جنم لیتے، لیکن وہ خود کو بے بس پاتی اور پھر دعا کرتی کہ بختیار کبھی امریکہ نہ آئے۔ لیکن ایسی دعا مانگتے ہوئے بھی اس کا دل ڈوب جاتا کہ کیا وہ اپنی بیٹی رمشا کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ رات کی تنہائیوں میں لامیہ رمشا کی تصویریں بناتی اور مٹاتی رہتی۔ دل میں درد کی ٹیسیں اٹھتی رہتی اور وہ خاموشی سے اپنے آنسو اندھیرے میں چھپائے روتی رہتی۔ سکینہ اسے خاموش نظروں سے دیکھتی رہتی، لیکن اب لامیہ کو سکینہ کی ہمدردیوں کی پرواہ تھی اور نہ چاہت، بلکہ سکینہ کی آنکھوں میں ہمدردی دیکھ کر لامیہ کو یوسف کے ساتھ ہوا سلوک یاد آ جاتا اور اسے سکینہ سے نفرت محسوس ہونے لگتی۔ بختیار کو اپنی صحت، مالی اور سیاسی ساکھ کو سنبھالنے میں کئی سال گزر گئے، لیکن ایک دن کو بھی بختیار سلمان کو نہیں بھولا تھا۔ لامیہ فون پر اسے کبھی صاف جواب نہیں دیتی تھی، اور یوں بھی بختیار کو لامیہ پر تو کیا کسی پر بھی اعتبار کرنے کی عادت نہ تھی۔ پچھلے الیکشن کو 5 سال گزر گئے تھے۔ بختیار کا خیال تھا کہ وہ اس بار الیکشن ضرور جیت جائے گا۔ اس نے کافی محنت کی تھی، پیسہ بھی بہت خرچ کیا تھا۔ اس نے الیکشن جیتتے ہی امریکہ جا کر سلمان کو لانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، لیکن اگر انسان کے سارے اندازے درست ثابت ہو جایا کریں تو اللہ کو کون یاد کرے۔ کچھ ایسا ہی بختیار کے ساتھ بھی ہوا۔ نہ صرف وہ دوسری بار الیکشن ہار گیا، بلکہ اس بار اس کی سیاسی پارٹی بھی عطاب میں آ گئی۔ بختیار کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس میں یا اس کی پارٹی میں ایسی کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے لوگ انہیں ناپسند کرنے لگے تھے۔ بختیار اور اس کے ساتھیوں کو یقین تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی تھی۔ انہوں نے بہت شور مچایا، قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اتنا ضرور ہوا کہ مخالفوں نے بختیار سمیت کئی لیڈروں کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگوا دی۔ بختیار پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ ایسی بے بسی اور مجبوری کی حالت میں بختیار کے لیے لامیہ کو قابو میں رکھنے کے لیے رمشا یا ارغمال کے طور پر بہت غنیمت لگتی تھی۔ وہ خود ہی اپنی ہوشیاری اور دور اندیشی پر خوش تھا۔ بختیار نے جب لامیہ کو بتایا کہ فی الحال اس نے امریکہ آنے کا خیال ملتوی کر دیا ہے
تو بختیار کا لہجہ اور انداز اگرچہ اب بھی عمرانہ تھا، لیکن لامیا نے بختیار کے لہجے میں شکست کی جھلک محسوس کر لی تھی۔ لامیا کو وقتی طور پر ہی سے مصیبت ٹل جانے پر ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ بختیار کی بدقسمتی یا لامیا کی خوش قسمتی کہ بختیار پر یک کے بعد دیگری مخالفوں نے سرکاری پیسے غبن کرنے اور انکم ٹیکس میں دھاندلیوں کے کئی کیس ایک ساتھ کر دیے تھے۔ مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ قدیر کا بیٹا بابر اس بار الیکشن جیت گیا تھا اور اس کی پارٹی کا اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بختیار جانتا تھا کہ ان سارے کیسوں کے پیچھے بستر پر پڑے بیمار قدیر سے زیادہ بابر کا ہاتھ تھا۔ بختیار کے لیے یہ دوہری شکست تھی۔ وہ شخص جس کا باپ آج تک اس سے پارٹی کے ٹکٹ کی بھیک مانگتا آیا تھا، آج اسمبلی کا ممبر تھا۔ بختیار کو ایک کے بعد ایک کیس بھگتنے پڑ رہے تھے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے اپنا پیسہ اور بچا کچا اثر و رسوخ ہر حربہ استعمال کر رہا تھا۔ تاجور نے رمشا کے ساتھ اپنی نئی دنیا بسا لی تھی۔ وہ رمشا کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ رمشا بھی دادی کو دل کھول کر پیار کرتی تھی۔ وہ اپنی دل کی ہر بات دادی تاجور سے شیئر کرتی۔ دونوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ ان میں دادی پوتی کا رشتہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کی سہیلیاں تھیں یا پھر ماں بیٹی۔ تبھی رمشا کو کبھی ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی اور نہ اس کی یاد آئی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ رمشا نے انٹر اور سلمان نے ہائی اسکول پاس کر لیا تھا۔ دونوں نے بہت اچھی پوزیشن لی تھی اور بختیار اور تاجور نے رمشا کی کامیابی پر ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ بختیار چاہتا تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اب اس کا عروج ختم ہو گیا ہے، اسی لیے پارٹی نے جشن کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ رمشا بہت خوش تھی۔ رمشا مغربی اور مشرقی حسن کا ایک ایسا حسین امتزاج تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس سے ہٹتی نہ تھیں۔ رمشا کو بھی اپنے حسن کا پورا احساس تھا، جس نے اس کے حسن میں ایک غرور کی ادا بھی شامل کر دی تھی۔ تاجور رمشا کی نظریں اتارتی اور واری صدقے ہوتی رہتی تھی۔ بختیار نے محسوس کیا کہ کئی بڑے بڑے نامور اور دولت مند خاندان والے اپنے بیٹوں کے لیے رمشا کے خواہشمند تھے، اور یہ بات اسے بہت عجیب لگی کہ ایک لڑکی کا دادا ہونے پر بھی لڑکے والے اس کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ بختیار کو رمشا پر فخر محسوس ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جب وہ کسی اور خاندان کی عزت بن جائے گی تو پھر اس کی اہمیت رمشا اور اس کے سسرال کے سامنے کم ہو جائے گی، دکھی ہو جاتا یا پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکل جاتا کہ کاش رمشا کی جگہ سلمان ہوتا، تو اس کا سینہ فخر سے دگنا ہو جاتا۔ رمشا کسی مغرور پری کی طرح ادھر سے ادھر اٹھتی پھرتی تھی۔ اس کے خاص طور پر بنائے گئے سلک کے لباس کی سرسراہٹیں لوگوں کو گردن موڑ کر قدرت کے اس حسین کرشمے کو حیرت سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ رمشا کی دل نشین مسکراہٹ پوری محفل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ رمشا کا تعاقب کرنے والی بہت سی نظروں میں روحان کی نظریں بھی شامل تھیں، جو بختیار کے سب سے بڑے دشمن بابر کا بیٹا تھا۔ قدیر کے خاندان کو بختیار نے خاص طور پر اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے مدعو کیا تھا، لیکن قدیر کے گھر سے صرف روحان اور بابر ہی شریک ہوئے تھے۔ بختیار ساری دنیا کو باور کروانا چاہتا تھا کہ اس کے دم خام میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، اور یہ وقتی شکست سیاست کے میدان کی صرف ایک رسم تھی۔ روحان نے باپ سے رمشا سے تعارف کروانے کی فرمائش کی تو بابر روحان کی نیت جان کر ہنس دیا اور پھر روحان کا ہاتھ پکڑے رمشا کی جانب بڑھا۔ رمشا نے بابر کو آتے دیکھا تو پاس آ کر ادب سے سلام کیا۔ بابر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مبارکباد دی تو رمشا نے مسکرا کر کہا، چاچا جان مبارک تو آپ کو ہو، آپ الیکشن جیتنے ہیں۔ بابر مسکرایا، ہاں شکریہ، تمہیں کسی کام کے لیے میری ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ سکتی ہو بیٹی۔ رمشا نے ترکی بترکی جواب دیا، کیوں نہیں، وہ تو میرا حق ہے اور میں اپنے سارے حق استعمال کرنا جانتی ہوں، لیکن آپ نے خود مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، دیکھیں وقت آنے پر کہیں بھول نہ جائیں۔ بابر دل کھول کر ہنس دیا اور بولا، بابر اپنی بات سے کبھی نہیں مکرتا، بلکہ دوسروں سے تو کیا خود سے کیا وعدہ بھی پورا کرنے کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پاس کھڑے روحان کو سنوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو بابر کو جیسے یاد آ گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ وہ بولا، اوہ یہ روحان میرا بیٹا ہے۔ روحان یہ رمشا ہے تمہارے بڑے دادا کی پوتی۔ ہیلو، روحان نے اپنی طرف سے ماڈرن ہونے کا اظہار کیا۔ رمشا نے بڑے ادب سے سلام کیا اور بولی، مجھے حیرت ہے کہ آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کہ آپ چاچا جان کے ساتھ نہیں رہتے۔
رمشا کے سلام کرنے پر روحان نے خجالت محسوس کی، لیکن باپ کی طرح ڈٹھائی اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتی تھی۔ روحان نے قدرے روب سے کہا، میں ابا کے ساتھ ہی رہتا ہوں لیکن بہت مصروف، اور یوں بھی ہمارے خاندان سالوں میں کبھی کبھار ہی ملتے ہیں۔ رمشا مسکرائی تو روحان کو رمشا کی مسکراہٹ میں طنز محسوس ہوا۔ رمشا نے شرارت سے کہا، ہاں یہ تو ہے، اور پھر دادا جان کہتے ہیں کہ دشمنوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ روحان کو فوری جواب نہ سوجا تو رمشا بولی، بہرحال آپ سے مل کر خوشی ہوئی، شاید ہم دوبارہ بھی ملیں، مجھے اجازت دیں، دوسرے مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رمشا یہ کہہ کر اپنی مسکراہٹ کی بجلیاں روحان پر گراتی ہوئی دوسری طرف مڑ گئی۔ روحان نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ رمشا کو حاصل کر کے رہے گا۔